اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا و مناجات کی محفل میں آپ تمام دوست و احباب کو، برادران و خاران کو خوش آمدید۔ آج کی دعاؤں میں سے پہلی دعا ماہ مبارک رمضان کے سحری کے اعمال میں جو دعائیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک دعا یا مفزعی عند قربتی، یعنی اے مصیبت میں میری پناہ گاہ۔ بہت خوبصورت دعا ہے، مختصر۔ پہلے اس کو کرتے ہیں، انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلی دعا کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے سحر۔ اے مصیبت میں میری پناہ گاہ، اے سختی میں میرے فریاد رس، ڈرا ہوا تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے فریاد کرتا ہوں، تیری طرف دوڑا ہوں اور تیرے غیر کی پناہ نہیں لیتا، تیرے سوا کسی سے کشائش کا طالب نہیں ہوں، پس میری فریاد سن اور کشائش عطا فرما۔ اے وہ جو تھوڑا عمل بھی قبول کرتا ہے اور بہت سے گناہ معاف کرتا ہے، مجھ سے بھی تھوڑا عمل قبول فرما اور میرے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما۔ بے شک تو ہی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اے معبود، میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوالی ہوں جو میرے دل میں جمع رہے، اور ایسا یقین کہ جس سے میں یہ سمجھنے لگوں کہ مجھے وہیں پہنچے گا جو تو نے میرے لیے لکھا ہے، اور مجھے اس زندگی پر شاد رکھ جو تو نے مجھے دی ہے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے مصیبت میں میرے سرمایہ، اے سختی میں میرے ساتھی، اے نعمت میں میرے سرپرست، اور اے میری چاہت کے مرکز، تو میرے عیبوں کا چھپانے والا، خوف میں امان دینے والا، اور میری غلطیاں معاف کرنے والا ہے، پس میری خطائیں بخش دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس کے ساتھ کچھ تسبیحات مروی ہیں، منقول ہیں، وہ تسبیحات انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان من یعلم جوارح القلوب، پاک ہے وہ، پاک تر ہے وہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ سبحان من یحصی عدد الذنوب، پاک تر ہے وہ جو گناہوں کو شمار کرتا ہے۔ سبحان من لا یخفی علیہ خافیۃ فی السماوات والارضین، پاک تر ہے وہ جس پر آسمانوں اور زمینوں کی کوئی بھی چیز پوشیدہ اور اوجھل نہیں ہے۔ سبحان الرب الودود، پاک تر ہے محبت کرنے والا پروردگار۔ سبحان الفرد الوتر، پاک تر ہے وہ جو تنہا و یکتا ہے۔ سبحان العظیم الاعظم، پاک تر ہے وہ جو بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، پاک تر ہے وہ جو اپنی حکومت میں رہنے والوں پر زیادتی نہیں کرتا۔ سبحان من لا یؤاخذ اہل الارض بالوان العذاب، پاک تر ہے وہ جو زمین پر رہنے والوں کو طرح طرح کا عذاب نہیں دیتا۔ سبحان الحنان المنان، پاک تر ہے وہ جو محبت والا،
احسان والا ہے۔ سبحان الرؤوف الرحیم، پاک تر ہے وہ جو مہربان رحم والا ہے۔ سبحان الجبار الجواد، پاک تر ہے وہ جو غالب آنے والا ہے، بہت دینے والا ہے۔ سبحان الجبار، جو جبران کرنے والا ہے، نقصان کا ازالہ کرنے والا ہے۔ سبحان الکریم الحلیم، پاک تر ہے وہ جو بزرگی والا بردبار ہے۔ سبحان البصیر العلیم، پاک تر ہے وہ جو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ سبحان البصیر الواسع، پاک تر ہے وہ جو بصیرت و وسعت والا ہے۔ سبحان اللہ علی اقبال النہار، پاک تر ہے اللہ تسبیح خدا کے لیے دن کے نکل آنے کے وقت۔ سبحان اللہ علی ادبار النہار، پاک تر ہے اللہ تسبیح اللہ کے لیے دن کے ڈھلنے کے ٹائم بھی، دن کے چھپنے کے وقت بھی۔ سبحان اللہ علی ادبار اللیل و اقبال النہار، وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمَجْدُ وَالْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ وَمَعَ كُلِّ نَفْسٍ وَكُلِّ طَرْفَةٍ عَيْنٍ وَكُلِّ لَمْحَةٍ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ سُبْحَانَكَ فِي عِلْمِهِ، پاک تر ہے اللہ رات کے چلے جانے اور آ جانے پر، اسی کے لیے حمد، بزرگی، بڑائی اور بلندی ہے، ہر سانس کے ساتھ، آنکھ جھپکنے کے ساتھ اور ہر گھڑی میں جو اس کے علم میں گزر چکی ہے۔ سبحانک ملء ما احصا کتابک، سبحانک زینت عرشک، سبحانک سبحانک سبحانک، پاک ہے اس پر جو کچھ تیری کتاب میں شمار کیا گیا ہے، تیری ذات پاک ہے تیرے عرش کے وزن کے برابر، تو پاک تر ہے، تو پاک تر ہے، تو پاک تر ہے۔ یہ تسبیحات ہیں جو سحر کے اوقات میں ذکر ہوئی ہیں، کہ جو سحر کے اوقات میں پڑھی جاتی ہیں۔ اگلی دعا جس کا آج آغاز کریں گے، بلکہ سحر کے اوقات میں جو عموماً سحری کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے سحر کے نام سے، اور میں اسی کا ابھی میں شروع کر رہا ہوں۔ اس کے عربی متن کو بھی ساتھ ساتھ پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک من بہائک بأبہاہ وکل بہائک بہی۔ اللہم انی اسألک ببہائک کلہ، اللہم انی اسألک من جمالک باجملہ وکل جمالک جمیل، اللہم انی اسألک بجمالک کلہ، اللہم انی اسألک من جلالک باجلہ وکل جلالک جلیل، اللہم انی اسألک بجلالک کلہ۔ ترجمہ عرض خدمت ہے۔ بنام خدا رحمان رحیم، اے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری روشنی میں سے جو روشن تر ہے، جبکہ تیری تمام روشنی بڑی بھرپور روشنی ہے۔ اے معبود، میں تجھ سے تیری تمام روشنی کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ اے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے جمال کے ذریعے سے جو بہت زیبا ہے، اور تیرا سارا جمال زیبا ہے۔ اے معبود، میں تجھ سے تیرے سارے جمال کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ اے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے جلال میں سے، اس کی پوری جلالت کے ساتھ، اور تیرا سارا جلال پر جلالت ہے۔ اے معبود، میں تجھ سے تیرے پورے جلال کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ یہ جہاں پہ آتا ہے نا کہ ذریعے سوال کرتا ہوں، اصل میں واسطہ ہے، یعنی میں تجھے تیرے پورے جلال کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عظمت کا واسطہ دے کر جو بڑی ہی عظیم ہے، اور تیری تمام عظمتیں بہت بڑی ہیں، تیری تمام عظمتیں عظیم ہیں۔ اے معبود، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری عظمت کا، تیری ساری عظمت کا واسطہ۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نور کے پر نور ہونے سے، اور تیرا سارا نور تاباں ہے۔ اے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے تمام نور کے واسطے سے،
تجھے تیرے تمام نور کا واسطہ دے کر۔ اے معبود میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے، تیری رحمت کے وسعتوں کے واسطے کے ساتھ، اور تیری ساری رحمت وسیع ہے۔ اے معبود میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے تیرے کلمات میں سے جو کامل تر ہیں ان کا واسطہ دے کر، اور تیرے تمام کلمات کامل تر ہیں، پس اے میرے معبود میں تجھ سے تیرے تمام کلمات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کمال میں سے بہت جو سب سے زیادہ کامل ہے اس کے واسطہ دے کر، اور تیرا ہر کمال کامل تر ہے، پس اے میرے معبود میں تجھ سے تیرے تمام کمال کے ذریعے تجھے تیرے تمام کمال کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے ناموں میں سے بڑے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اور تیرے سارے کے سارے نام بڑے ہیں میرے مالک۔ اے میرے معبود میں تجھ سے تیرے سبھی ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے تیری عزت میں سے بلند تر عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اور تیری ساری عزت بلند تر ہے۔ اے معبود میں تجھ سے تیری تمامی عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے تیری نافذ ہونے والی مرضی کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اور تیری ہر مرضی نافذ ہونے والی ہے۔ اے معبود میں تجھ سے تیری ہر مرضی کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے ان دعاؤں کے محافل میں پچھلے 2 دنوں میں بھی عرض کیا، آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ ان دعاؤں کے اندر، ان مناجات کے اندر توحید کا ایک پورا سلیبس ہے، پورا نصاب ہے، کہ جس کے ایک ایک جملے میں توحید کے بہت سارے اسرار ظاہر ہیں، جس سے واضح ہوتے ہیں، جس سے سمجھ میں آتے ہیں۔ لہٰذا ہم جب بھی ان دعاؤں کو، ان مناجات کو، ان تسبیحات کو جب بھی پڑھیں، ہم اس طرف متوجہ رہیں، تو یقیناً اس ماہ مبارک رمضان میں دعا و مناجات کے ذریعے اور ان میں غور و فکر کے ذریعے سمجھتے ہوئے ہم توحید کے بہت سارے درجوں کو طے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج کے اس دعا میں آپ دیکھ رہے ہیں، دعائے سحر کے ان جملوں میں ایک ایک جملہ توحید کے ایک باب کو کھول رہا ہے، توحید کے درجات کا ایک دروازہ کھل رہا ہے۔ پس اے میرے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری قدرت کے ذریعے سے، جس سے تو ہر چیز پر تسلط رکھتا ہے، اور تیری ساری کی ساری قدرت تسلط رکھنے والی ہے۔ اے میرے معبود میں تجھ سے تیری کلی قدرت کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے بہت نفوذ کرنے والے علم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اور تیرا تمام علم نافذ تر ہے۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے سارے علم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے قول کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، جو پسندیدہ تر ہے، اور تیرا ہر قول پسندیدہ ہے۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے ہر قول کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے محبوب تر مسائل سے، کہ وہ سب کے سب تیرے نزدیک محبوب و مطلوب ہیں۔ میں تجھ سے تیرے تمام مسائل کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے شرف میں سے اعلیٰ تر شرف کے ذریعے سوال کرتا ہوں، اور تیرا ہر شرف اعلیٰ تر ہے۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے تمامی شرف کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری سلطنت کا واسطہ دے کر، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور تیری ساری سلطنت ہمیشگی والی ہے۔ پس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری تمام تر سلطنت کا واسطہ دے کر۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے فخر ملک کے ذریعے سوال کرتا ہوں، اور تیرا سارا ملک ہی موجب فخر ہے۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے تمام ملک کے
کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے تیری بلند تر بلندی کے ذریعے، تیری بلند تر بلندی کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اور تیری ہر بلندی بلند تر ہے۔ اے معبود میں تجھ سے تیری تمام تر بلندی کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے احسان کی قدامت کے ذریعے سوال کرتا ہوں، اور تیرا ہر احسان قدیم ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے معبود میں تجھ سے تیرے تمام احسانات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے تیری آیات میں سے سب سے بڑی آیت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اور تیری ساری کی ساری آیات بڑی ہیں، بزرگ ہیں۔ اے معبود میں تجھ سے تیری تمام آیات کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ اے معبود میں تجھ سے اس کے ذریعے سوال کرتا ہوں جس میں قدرت اور شان کے ساتھ ہے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر نرالی شان اور یکتا بزرگی کا واسطہ دے کر۔ اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کے ذریعے سے جس سے تو حاجت پوری کرتا ہے۔ اب یہاں پر تحریر ہے کہ اس کے بعد اپنی حاجات کو طلب کی جائیں، اور پھر ان حاجات کے لیے انشاءاللہ پروردگار ان تمام واسطوں کا جو سراسر جو سارے کے ساری توحیدی واسطے ہیں، جو تمام توحید کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے یہ واسطے ہیں، تو بس ان کے بعد آپ سب اپنی حاجات طلب کریں جہاں جہاں آپ موجود ہیں۔ میں بھی آپ سب کے لیے حاجات طلب کروں گا، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، جو بہت سے افراد ہیں، خواہران برادران، مومنین مومنات، اور بہت سارے دوست احباب جو وقتاً فوقتاً دعا کے لیے ہمیں کہتے ہیں، ان سب کے لیے، اور آپ سب جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسی طرح جو بعد میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر، ان سب کے لیے، ان سب کے حاجات کی برابری اور قبولیت کے لیے، دعاؤں کے استجابت کے لیے میں انشاءاللہ دعا کروں گا۔ سب سے پہلے ہم آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ توحید، پھر درود کے بعد ایک آیت ہے، آیت کریمہ ہے، اس کے ذریعے دعا اور حاجت کی طلب کے ساتھ آج کی اس دعائیہ محفل کا اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ 33 مرتبہ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔
33 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ طلاق ہے، اس کی پہلی، دوسری آیت اور تیسری آیت، دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت پوری، یہ سمجھیں کہ 3 دفعہ درود کے بعد یہ اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ کہ اللہ اس کے لیے جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ اور یہ دوسری آیت کے اس آخری حصے کا ترجمہ ہے۔ اور تیسری آیت جو ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ بس یہ آیت کریمہ 3 دفعہ پڑھی جاتی ہے، ایک دفعہ ہم نے پڑھی، 2 دفعہ اور پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعا کے بعد یعنی اس طرح سے آیت الکرسی، پھر سورہ تسبیحات جناب سیدہ، پھر سورہ توحید، پھر درود اور یہ آیت، اس کے بعد یہ مقام طلب حاجت ہے، دعا کرنے کی، حاجت طلب کرنے کا مقام ہے۔ تو سب سے پہلی حاجت جو ایک بندے مومن کو، جو ایک صاحب درد انسان کو اس دور میں مانگنی چاہیے، وہ سب سے پہلی حاجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل کی ہے۔ تو ہم دعائے سلامتی امام زمان پہلے اور اس کے بعد آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگارہ ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا، جو ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہے، خدا سب کے لیے دعا گو ہیں کہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما۔ خدا ان میں سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، رزق میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرما۔ خدا ہم سب پر رحم فرما، ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اپنے حلال کے ذریعے حرام سے مستغنی فرما۔ خدایا ہمیں رزق میں، مال و دولت میں فراخی و کشائش دے، اور تیری راہ میں خرچ کرنے کی، اپنے واجبات کو ادا کرنے کی، فرائض کو ادا کرنے کی، اور ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں جن کا حق ہے ان کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے امان و انصار میں شمار فرما، رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی باطل کے ساتھ برسر پیکار ہیں، خدایا ان کی مدد و نصرت فرما، انہیں فتح و کامرانی نصیب فرما، دشمنان اسلام و اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور اس ملک کے لیے خالص ہو کر بے دریغ جو بغیر کسی ذاتی مفاد کے اس کی خدمت کرنے کی کوشاں ہیں، ان سب کو کامیاب و کامران فرما، ان کی قوت و طاقت میں اضافہ فرما، اور جو کوئی بھی اس مملکت کو، اس ملک کو نقصان دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کسی بھی طرح سے اس ملک کو نقصان دے رہے ہیں، خدایا اگر قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح فرما، اگر قابل اصلاح نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما، ان کے وجود سے ہمارے اس پاک ملک کو پاک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ انشاءاللہ کل دوبارہ دعا کے اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج یہیں پر اختتام کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔